صحیح معنی آل الحدیث انسان بن جائے کہ جس میں دنیا ویکھ کے کہے کہ یہ ہے مسلک اہل حدیث، اور اس کی دعوت اور اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے لوگ عقیدہ اہل حدیث کو قبول کرے۔ یہ ہے الولاء والبراء۔ اس نو پنجابی اپنی زبان جس کا معنی کریے تو اس کا معنی ہوگا دوستی اور دشمنی کا معیار۔ یہ ہے الولاء والبراء۔ یا اس کا معنی اس طرح کیجئے کہ محبت کس سے ہو اور نفرت کس سے ہو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہے عقیدہ الولاء والبراء۔ ولا ولی سے ہے محبت، نصرت، عقیدت، پیار، دوستی۔ لیکن دوستی ہوندی ہے دنیاوی، اس تو مراد وہ دوستی نہیں۔ اس ولا بمعنی دوستی عارضی، فانی اور مطلبی، غرض، لالچ، طمع جہدے وچ نہ ہوئے، اور یہ دوستی کدے بے وفائی دا تصور نہ ہوئے، اور اس دوستی دے ختم ہون دا کوئی امکان نہ ہوئے، اس نو کیا جاندہ ہے عقیدہ الولاء، محبت۔ والبراء دوسری دا الٹ سمجھیے دشمنی۔ دشمنی، نفرت، بیزاری، دوری، ایمان ہے البراء دا۔ سورۃ توبہ دا پہلا لفظ براءۃ من اللہ ورسولہ، اس سے یہ عقیدہ البراء نکلا ہے۔ جب اس پر الف لام دونوں پر داخل ہو جائے تو یہ ایک شرعی اصطلاح ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ براء کا معنی دشمنی زمین کی بنیاد پہ نہیں، رشتے کی بنیاد پہ نہیں، ذاتی رنجش کی بنیاد پہ نہیں، مال اور دوست، تعلق اور کاروبار کی بنیاد پہ نہیں، دشمنی، نفرت صرف اللہ کے لیے دین کی بنیاد پر، یہ ہے البراء۔ قرآن پاک پڑھی، جس عقیدہ توحید تو بعد جس عقیدے تے سب تو زیادہ قرآن نے زور دیتا ہے وہ عقیدہ الولاء والبراء۔ کوئی صفحہ، کوئی رکوع، کوئی پارہ اس عقیدے تو بغیر قرآن اللہ نے بیان ہی نہیں فرمایا۔ کوئی صورت لے آؤ، سب تو پہلی صورت الفاتحہ ہے، 7 آیات میں، اس اندر بھی یہی عقیدہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ الولاء ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ عقیدہ البراء۔ قرآن پاک کی آخری صورت کھولی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس میں بھی عقیدہ البراء کا تذکرہ، قرآن ختم اس عقیدے پر ہوا ہے کہ والبراء، کہ تم نفرت کا اظہار کرو، پناہ مانگو برے لوگوں سے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، اس میں یہی عقیدہ ہے
ان شانک هو الابتر بھرا ہے، انا آتیناک الکوثر عقیدہ الولا ہے۔ تو سارے قرآن اس عقیدے پر، احادیث اندر بھی اس عقیدے پر بہت زیادہ زور ہے کہ محبت کس سے ہو اور کیسے ہو، نفرت کس سے ہو اور کیسے ہو۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے تو پاکستان کی بنیاد بھی یہی عقیدہ ہے۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ الولا والبرا، کہ ہندوؤں کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ان کی ثقافت اور ہے، ہماری ثقافت اور ہے، ہم ان کے ساتھ رہن سہن اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ برا کا تقاضا تھا۔ ہم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ الولا کا تقاضا تھا۔ تو پاکستان کی بنیاد یہی ہے، اسی فلسفے اور اسی بنیاد سے فکر پہ پاکستان بنایا ہے، الولا والبرا پر۔ اور اسی عقیدے پر سب سے بڑا زور ہے اہل شرک کا اور اہل بدعت کا اور اہل کفر کا، کہ یہ معیار دوستی اور دشمنی کا ختم ہو جائے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار مال ہو، دولت ہو، چودراہٹ ہو، سرداری ہو۔ فرانس سے تعلقات کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ کہ تعلقات کی بنیاد دنیا ہے۔ اگر پیغمبر کی ذات ہوتی، عقیدہ الولا والبرا ہوتا، اسی دن فرانس سے تعلقات منقطع ہو جاتے۔ جس دن توہین کی گئی، گستاخی کی گئی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کا اعلان ہوا، فرانس کے صدر نے کہا، اس دن تعلقات ٹوٹ جاتے، ختم ہو جاتے، سفارتی معاملات منقطع ہو جاتے، کاروباری ساری چیزیں ختم ہو جاتی، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد، تعلقات کی بنیاد ہی یہ عقیدہ تھا۔ لیکن یہاں مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اس بنیاد پہ تعلق بنتے ہیں اور اسی بنیاد پہ تعلق ٹوٹتے ہیں۔ ایران سے دوستی جڑ رہی ہے، سعودی عرب سے نفرت بڑھ رہی ہے، کیوں؟ کہ بنیاد عقیدہ الولا والبرا نہیں ہے۔ اس پر جتنی بھی، جس پہلو سے بھی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن چند منٹس کے اندر اس عقیدے پر، اس دعوت پر، اس فکر پر غور کیجیے۔ ہم مجبور ہو گئے، ہماری ساری محبتیں، تعلقات جو ہے وہ دین کی اساس اور بنیاد پر نہیں ہے۔ کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کو چھوڑ بیٹھے رشتوں کی بنیاد پہ، کتنے بھائی ہیں جو بہنوں سے نہیں بولتے، کتنی بہنیں ہیں جو اپنے والدین سے نہیں بولتی، بھائیوں سے نہیں بولتی، رشتوں کی بنیاد پر، کیونکہ تعلقات ہمارے دین کی بنیاد پر ہے ہی نہیں۔ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، اہل حدیث سے لڑا ہوا ہے، اہل سنت سے لڑا ہوا ہے، نمازی سے لڑا ہوا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تعلقات کی بنیاد دنیا پر ہے، الولا والبرا پر نہیں ہے۔ اساس کو، بنیاد کو درست کرنا ہوگا۔ بڑے مسائل ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے پھر تعلق ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، وہاں جانا ہوتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے۔ اب وہاں پھنسا ہوا ہے، ہاتھ اٹھاواں یا نہ اٹھاواں، ساری دشمنی ہاتھ اٹھانے پر، نہ اٹھاوے تو ناراضگی ہے، اٹھا لوے تو حدیث میں نہیں ہے۔ اب فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا کرو، اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ برادری اکٹھی ہے، علاقہ اکٹھا ہے، سارے کہیں گے کہ یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، یہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ کلام نہیں پڑھتا، اس پر وہ پریشان ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ اب اٹھایا ہے
تو یاد رکھیے اس کی محبت، اس کا تعلق الولا والبراء کے تحت نہیں تھا، یہ مجبور ہو گیا، یہ پریشان ہو گیا، مرعوب ہو گیا، ڈر گیا، جھک گیا، چھوڑ بیٹھے مسلک کو، منہج کو، عقیدہ کو۔ کیونکہ اساس محبت کی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، نفرت کی وہ اساس نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ماں مر گئی ہے، باپ مر گیا ہے، پوری برادری اکٹھی ہے، تیسرا دن ہے۔ اب علماء سے سنا ہوا ہے کہ کل تو نہیں کرنا چاہیے، یہ اہل حدیث ہے، کہتا ہے کسی طریقے سے برادری راضی ہو جائے، کسی مولوی کو نہ بلا لوں جو درس دے دے، تاکہ سب بھی مر جائے تو لاٹھی بھی، ویسے درس ہو جائے گا، کل تو نہیں ہے نا، درس ہے نا۔ آگے مولوی بھی بفرے پھر رہے ہیں، مل جاتے ہیں، جیسے منڈی ہو ویسے مال بھی مل جاتا۔ آگے سے طے ہو گیا معاملات پر درس دینا ہے، ماں فوت ہوئی ہے، فون نے کہا ماں نہ کر دیں تو میں نے پھاڑ لیا، پیسے چاہیے، خدمت کر دو تو ماں کر دیا گا۔ کہاں ہے مسلک، کہاں ہے منہج، کہاں ہے عقیدہ، کہاں ہے سنت، کہاں ہے وہ محبت، کہاں ہے الولا والبراء؟ اس عقیدے کو جتنا سمجھاؤ گے نا اتنا تھوڑا، اور جس دن سمجھ آ گئی سمجھو ایمان تھوڑا مکمل ہو گیا۔ جس دن سمجھ آ گئی تم سمجھو کہ فقد استکمل الایمان، ایمان کامل ہے۔ جس دن اس پر تم قائم ہو گئے سمجھو ایمان کی لذت پا جاؤ۔ سرگود ایک بزرگ فوت ہوئے، انہوں نے رشتہ دار امریکہ وغیرہ ہوندے سن، وہ پوترے شوترے آ گئے، 40 دن بعد، کوئی 30-35 دن بعد وہ پہنچے۔ انہوں نے کہا چلو ہن ساری برادری نے دوبارہ انہوں کو تعزیت نہیں تے آنا سی، وہ جی ہن آئے سن۔ برادری نے کہا بس آ رہے ہیں، انہیں کہا روز روز آن دے بجائے نے ایک دن ہاں مکا لیں، کوئی دیکھ شیگا دا انتظام کرنے، کوئی مولوی نے بھی بلا لیں۔ انہیں غلطی نال میں نے فون کرتا، غلطی نال میں بھی چوک لیا۔ انہیں کہا جی میں درس کرانا، میں کرا لوں، وہ ٹائم دے دیتا، ٹائم ہو گیا نہ۔ انہیں اگلی گل پوچھی نہ میں پوچھی، میں کہ لینا والا ٹائم جو ہے حدیث سے تھے۔ پہنچ گئے، شاکر صاحب کا خطاب شروع ہو گیا، میں مگر مسجد ہی بیٹھا سا، میں بیٹھا ہی سا، شاکر صاحب خطاب کر رہے، ایک بندہ دوڑے آیا میرے کو، آندا ہے جس پروگرام تے آئے ہو تمہیں پتہ ہے پروگرام کا ہے؟ میں کہا میں تو نہیں پتا، نہیں چلی سویں بزرگ کا۔ کیونکہ بلاد کفر میں رہ کے کہاں رہتا ہے الولا والبراء؟ لندن کے ویزے تو مل جاتے ہیں، امریکہ ویزے مل جاتے ہیں، بیرون ممالک کے ویزے مل جاتے ہیں، لیکن حمیت غیرت نہیں رہتی وہاں۔ کہاں الا من رحم ربی، ہاں اللہ کے پیارے وہاں بھی ہے جن کو مسلک اور منہج پر اتنے قائم ہے کہ یہاں ہم رہ کے بھی قائم نہیں ہے، لیکن اکثریت اغلب کی بات کر رہا۔ میں کہا میں تو نہیں سی پتا، میں انہوں بلایا جیدہ دادا سی جڑا باہروں آیا سی، تو پتا باہروں جدو بندہ نواں آندا وہ کول مہینہ 2 مہینے ڈالر بھی رہندے نے، یورو شورو بھی رہندے نے، وہ چھوڑ کے آنا بھی بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ اور جتنا یہ تیسرے دن کا درس شروع ہوا ہے نا، یہ سارے لندن والوں نے، امریکہ والوں نے شروع کروایا۔ اگے پیچھے تو ماں پیو نو اولڈ ہوم میں داخل کرا آندے، جدو مر جائے تو مگروں پھر ثواب پہنچاندے، اتھوں پھر ٹائم لے کے اتھے آ کے تو پھر کول 7واں 40واں کرنا ہوتا ہے، دیگا شیگا ونڈنیاں ہوندیاں، تے مولوی نے بھی راضی کرنا ہوتا ہے، مولوی نے پتا ہے۔ کسی مولوی تسی فون کر کے ویکھ لو، بس ٹائم چاہیے دسمبر جو کہے گا میرے کو ڈیٹ خالی نہیں، تو پھر انہوں فون کرو با یار وہ ڈیٹ دسمبر ہی چاہیے یا جنوری چ لے لو، نہیں دسمبر ہی چاہیے۔
اصلی بندہ امریکہ تو آیا تو انہیں واپس جانا، وہ آندا میں فلاں صاحب نو سننا، اچھا چلو میں پھر وہنا ڈیری، جدو امریکہ تے لندن دا نام سننا مولوی کہنا ہن میں وہنا ڈیری، ویکھنی ڈیری یہ تے 25-50 ہزار وٹ تے پیا، پھر ڈال تاریخ خالی ہو جانی۔ کشش ہوتی ہے نا، جب ایک کے تو 100 کے پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، 15,000 کے پتہ نہیں کتنا بن جاتا، تو پھر کشش تے ہوئے۔ میں درس حاکم صاحب میں درس دے رہا سر، انہیں کہا نہیں جی وہ چلی اس میں تو نہیں ہے، ویسے میں نے کہا چلو آیا ہوں تو چلو درس ہو جائے، دادا جی کے لیے دعا ہو جائے، اور سارے برادری آنا سی، میں چلو ایک دن آ جائے، میں کہ چلو کر لینا تیرا سوتر۔ وہ خیر انہوں دی تقریر شاکر صاحب دی تے ہو گئی، میں آیا، میرا انہیں اعلان کیتا، جب مفتی صاحب اعلان فرما رہا ہے، اعلان ہویا، میں کرسی تے بجائے بیٹھ دیں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا باج کھلو کے کر رہے بڑا کوئی تھکاوٹ تھکوٹ لگتا ہے کوئی نہیں۔ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں کیا، میں سنیا یہ 40ویں کا پروگرام ہے اور یہ بدعت ہے اور میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، ہماری محبت بھی رب کے لیے، ہماری دشمنی بھی رب کے لیے۔ عقیدہ الولاء والبراء کو سمجھنا، اس پہ ڈٹنا بڑا مشکل ہے، لیکن لذت بڑی ہے دے سکون بڑا ہے۔ پھر جیڑی سکون آندا ہے، اطمینان ہوندہ ہے، وہ پیسے بندوں جدو چھڑ کے ٹردا ہے نا، تو راہ ہوتے ایک بندہ بار بار وہ یورو تے ڈالر دا خیال ہوندہ ہے اینے لبنے سن، تو پھر بندہ آندا ہے اللہ تیری واسطے چھوڑیا ہے، تو پھر اینج رحمت تے سکون ہوندہ ہے، پھر ایویں سمجھو کہ بندہ آگے آگے ہوندہ ہے، پیسے پیچھے پیچھے ہوندہ ہے، لیکن شرط ہے کہ بندہ ڈٹ جائے، پکا ہو جائے، لیکن مشکل بڑا ہوندہ ہے۔ جب نمازی ہو، تعلق ہو، دوستی ہو، برادری ہو، رشتہ داری ہو، اور وہ آ جائے اور کہے کہ میں نے درس دلوانا ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ سن لیجئے، ہماری محبت اللہ کے الولاء والبراء کا پہلا حصہ، یہ تقریباً کوئی 5-7 تقریرہ ہونی ہیں تا یہ توڑا موضوع پورا ہونا ہے۔ پہلی بات کہ محبت اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی ذات سے ہو، یہ الولاء کا پہلا پرتو یہ ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ ہماری محبت سب سے زیادہ کس سے ہو؟ اللہ سے، اس سے پیار ہو اور اس کے دشمنوں سے دشمنی ہو۔ قرآن پاک صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا کرتا ہے بندہ اللہ کو نماز دی ہر رکعت دے اندر، جب تک دعا نہ کرے نماز قبول ہی نہیں، کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اپنے پیارے نال پیار دی توفیق عطا فرما، اور اپنے دشمنوں دے بارے میرے دل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جڑے گمراہ نے اور جنہ تے تیرا غضب ناراضگی ہے، جڑے تیرے دشمن نے، انہاں تو من بچا، انہاں دے راہ تو بچا، انہاں دے راستے تو بچا، انہاں دے سبیل تو بچا، انہاں دی محبت تو بچا، انہاں دے نہ دل اندر میرے دل اندر نفرت پیدا کر دے، اور جڑے پیارے نے صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن دی دوسرا مقام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح، تمہیں جانا جاؤ بشر، ہاں نہیں تھی پہنچو میں آ جانا، ہاں تھی میری وجہ تو نہ پریشان ہو جاؤ۔ انہوں نے میرے کو پہلے نا اجازت لے لی سی، اللہ انہوں دی محبت قبول فرمائے کہ عادت صرف تشریف لیا کہ 5 منٹ دیدار کرا دینا ہی کافی ہوندہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، انہیں ایک بندے جلسے نو تو نہیں سنبھالنا ہوندہ، انہیں سارے دلیں سنبھالنا ہوندہ ہے۔ اس واسطے تسی تشریف لے جاؤ، میں آیا مگرو انشاءاللہ۔ اے تو
الولا والبراء پورا ہویا تو آسان انشاءاللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. الولا والبراء کی روان دینے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے. غزوہ بدر اندر باپ دے سامنے کھڑے نے جراح مقابلے اندر ابو عبیدہ محبوب دے نال نے، اور آپ کا باپ جراح کفار کی صفوں میں ہے. جس کے ہاتھوں سے قتل ہوا وہ بیٹا ہے، اور قتل کرنے والا بیٹا ہے، اور قتل ہونے والا باپ ہے. جراح کو قتل کیا ابو عبیدہ نے، اپنے بیٹے نے، حقیقی بیٹے نے. دشمنوں کی صفوں میں ہے، کافروں کی صفوں میں ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَابْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ. بھائی باپ ہو، بھائی اولاد ہو، بھائی ہو، قبیلہ ہو، محبوب صحابہ کے دلوں کو ہم نے دیکھ لیے، ان کے دلوں میں سوائے اللہ اس کے رسول کی محبت کے کچھ بھی نہیں ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. توحید پہ آتے اور شرک والوں سے نفرت نہیں کرتے. پچھلی رگیں وہ قائم رکھتے ہو، پچھلے تعلقات کو قائم رکھتے ہو، دلی جگری دوستی و تعلقات کو نبھاتے ہو، تو سمجھو تم نے ایمان کی حلاوت کو چکھا ہی نہیں ہے. صحابہ وہ تھے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، مخالف ہے، ان کے دلوں میں ان کی محبت، صحابہ کے دلوں میں ان کی محبت نہیں تھی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. چاہے بھائی تھے، قبیلہ تھا، بیٹے تھے، باپ تھے. رب فرماتا ہے میں نے دیکھا ہے ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں کسی کی. جو محبت تھی وہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے. تب اعلان ہوا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ان کے دلوں میں ایمان لکھا تھا ہم نے. اہل حدیث ہو جانا آسان ہے، رفع الیدین کرنے والے اہل حدیث صرف نہیں ہوتے. دل کی کیفیت جب تک نہ یہ قائم ہو جو صحابہ کرام کی حالت کیفیت تھی. لا تجدو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، قبیلہ کیوں نہ ہو. ہم یہ نہیں کہتے تعلقات توڑ دو، تعلقات رکھو، آنا جانا رکھو، خوشی و غمی رکھو، لیکن جگری دوستی اسی کے ساتھ ہو جس کا ایمان درست ہے، جس کا عمل درست ہے. یہ عقیدہ الولا والبراء. جب رشتہ دینے کی باری آئی تو عقیدہ نہ دیکھو. میں کیسے مان لوں الولا والبراء کو؟ رشتہ دو بے نماز کو، رشتہ دو بے دین کو، رشتہ دو بدعقیدہ کو، رشتہ دو شرابی کو، رشتہ دو قوابی کو، رشتہ دو نشائی کو، رشتہ دو بد کردار کو. اور رشتہ دار جو ہے، تعلق جو ہے، رشتہ دار جو ہے، تم نے الولا والبراء کو سمجھا ہی نہیں ہے. عقیدے کی بنیاد پہ محبت. صحیح العقیدہ دنیا کے کسی بر اعظم کسی نکر پہ بیٹھا ہو، وہ تمہارا اپنے سگے بھائی سے بدعقیدہ سے وہ بہتر ہے، اور تمہارا بھائی ہے، تمہاری اس سے اخوت ہے. یہ ہے عقیدہ جس کا تقاضا تمہیں سمجھانا چاہوں گا.
سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے حقیقی ماموں عاص کو بدر میں قتل کیا تھا. سیدنا علی شیر خدا نے اپنے رشتہ دار ولید کو قتل کیا تھا میدان بدر میں. یہ رشتہ داریاں نہیں چلتی. تم رشتہ داریاں لے کے پھر کل میں ساتویں میں اور رسم و رواج میں جا کے داخل ہو جاتے ہو, بیٹھ جاتے ہو نیچے منہ کر کے اور کہتے ہو ہم جانتے ہیں ہم عقیدہ توحید سے وابستہ. کل کے ایک جلسے میں بندہ دکھا رہا تھا, فوٹو دیکھو جی میرا فلاں کے ساتھ فوٹو ہے, کسی بڑے لیڈر کے ساتھ فوٹو تھا, وہ فخر کر رہا تھا. اگر جی میرا فلاں کے ساتھ فوٹو ہے, میں کوئی کمال نہیں ہے, بہتر تھا تیرا ساجد میر صاحب کے ساتھ فوٹو ہوتا. تم دوسرے کے لیڈروں کو بڑا لیڈر سمجھتے ہو, جن میں شرک ہے اور بدعت ہے اور خرافات ہے, صوفیت ہے, ان کے ساتھ فوٹو کھچوانا, ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا کون سا کمال ہے؟ ایمان کی لذت یہ ہے تمہاری جگری دوستی اور بیٹھک بھی آل الحدیث اہل حق اہل توحید کے ساتھ ہو, دینداروں کے ساتھ, وہاں سکون ہو, اطمینان ہو, کوئی کمال نہیں ہے. ایک بندہ بادشاہ کے ساتھ تصویر بنا لے, کون سا کمال ہے؟ بندہ چند لمحے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ گزار لے تو وہ کہیں درجے بہتر ہے. تمہاری دوستی کا معیار کیا ہے؟ نماز, روزے, عقیدے کی ساری چیزیں حق ہے, لیکن جب تک تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار کا تعین نہیں ہوتا اس وقت تک تمہیں ایمان کی عبادت کی لذت نہیں آئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ہوں آئندہ کوئی خیال کرے سو ماں مرے تو دعا کرو, باپ فوت ہوئے دعا کرو, مولوی نو بلا کے سپیشل تیجے دن درس کوئی نہیں, جس 5,000 3,000 لے کے دعا کرنی ہے اس تو بہتر نہیں تسی آپ دعا کرو, آپ جنازہ پڑھایا کرو. جنہیں 500 5,000 لے کے جنازہ پڑھانا ہے, کئی بار یہ جنازہ جنوزے پڑھانا کدے چلے جائیندہ, یقین جانو بڑے بڑے خطیب وہاں جاتے ہیں جنازہ پڑھانے, میری باپ کی وصیت ہے جی فلاں پڑھائے, جی فلاں پڑھائے, اللہ موقعنا عذاب الپل سرات. توجہ ہے ماشاء, فلاں میرا جنازہ پڑھائے جی, فلاں میرا جنازہ پڑھائے جی, فلاں میرا جنازہ پڑھائے. جنازہ پڑھا کے جب پیسے لے کے وہ کار میں بیٹھ رہے ہوتے, میں نہ تحفہ ہے تمہارے بلانے پر اور تحفہ ہے تمہارے آنے پر. جنازہ پڑھانا ہے تو اللہ کے بندوں قرات عود پہاڑ کا ثواب لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاتے ہو. اسے بہتر ایک فرض کفایہ تھا تم گھر ہی بیٹھے رہتے, کوئی یہاں پڑھا دیتا. جڑی خلوص نہ دعا بیٹا کر سکتا ہے, باہر کا بندہ کہاں کر سکتا؟ میرے پورے ضلع میں اللہ کی رحمت سے رواج ڈالا ہے. جو ہمارے جامعہ کے فاضلین بچے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے ماں کسی کی فوت ہوئی, باپ فوت ہوا ہے جی, جنازہ پڑھاؤ, آپ استاد ہیں جی, آج ہمارے پاس آؤ. میں چلا جاتا ہوں, میں کہتا ہوں جنازہ آپ پڑھائیں. کتنے ہیں طلباء جن کو میں نے کہا جنازہ آپ پڑھائیں, میں پیچھے پڑھتا ہوں, کہتا جنازہ آپ پڑھائیں. باپ آپ کا ہے, ماں آپ کی ہے, آپ نے پڑھا ہے, آپ نے مدرسے میں سیکھا ہے, 2 سال 3 سال آپ نے لگا لیے, جنازہ نہیں آتا, جنازہ پڑھائیں. اللہ کے بندے میرے سے زیادہ خلوص کے ساتھ دعا آپ کریں گے, ہم پیچھے آمین کہیں. اس رسم کو توڑیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں ہے, کافرہ کفر پر رہے. نبی علیہ السلام دیتے جدوں سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مان لے آئے, ماں کہنے لگی سعد اسلام دین شریعت چھوڑ دو وگرنہ انہیں احتجاج کیتا ہے. اور پہلا دھرنا اسی دیتا ہے.
پہلا دھرنا وہیں سے شروع ہوا ہے. دھرنے کی بانی ہے یہ سعد کی ماں، اس نے دھرنا دے دیا. باہر جا کے دھوپ پہ بیٹھ گئی، کہنے میں سائٹ بہنا نہیں، کچھ کھانا بھی نہیں، بھوک ہڑتال کی بانی ابھی یہی ہے. میں کچھ کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، جب تک سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہ چھوڑ دیں، ایمان نہ چھوڑ دیں، مصطفیٰ دا ساتھ نہ چھوڑ دیں. تو پوتے ماں بیٹھی ہے، بھوک اور پیاس نال مر رہی ہے. کہاں ماں، کہاں تعلق ماں کا؟ محبت، عقیدت، پیار سب کچھ تھا. سادہ ہے. فرمایا ماں دھوپ دے ہوتے نہ بیٹھ، سائے اندر چلی جا اور کھانا پینا شروع کرنے. اگو ماں دیئے نہیں ہو سکتا، پورے و تیرے واسطے تان بن جائیں گی، پورے علاقے اندر گل پھیل جائے گی. سعد نو دیئے ماں نو سعد نے مارے ہے، بھوک پیاس نال مار دیتا ہے. لہذا میں کسی صورت اندر نہ سائے تے جانا ہے اور نہ ہی کوئی چیز کھانی ہے. سعد نے دو جملے کہے، تاریخ رقم فرما گئے، تبھی رتبے پا گئے، تبھی مقام پا گئے، تبھی نبی علیہ السلام فرما وَالسَّعْدُ فِي الْجَنَّةِ. یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے درجہ ملتا ہے. سیدنا سعد نے فرمایا میری ماں سن لے، تو ایک ماں ہے، تیرے جی 1000 ماں ون قربان محمد کی عزت پر، قربان مصطفیٰ کی حرمت پر، مصطفیٰ علیہ السلام کے ایمان و عقیدے پر. ماں تو مر جائے گوارا ہے، لیکن میں ایمان اسلام نو چھوڑ دیاں گوارا نہیں. لَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. عقیدہ الولا والبرادہ تقاضا کی یہ ٹکڑے ہو جاؤ، جلا دیتے جاؤ. شرک کرنا نہیں، اولاد نہ ہوئے، شرک نہیں کرنا، تھاگے نہیں بننے، اپنے گلے اندر تعویذ من کے نہیں لٹکانے. اِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. کہ اہل شرک نال محبت دل اندر نہ ہوئے، ہمیں اہل شرک کیوں کروڑ اکٹھے کیوں نہ ہو جان، متاثر نہیں ہونا. محبت، عقیدت، پیار، عقیدت توحید بنیاد مت مروب ہو جانا. اتنے بندے اکٹھے تھے، اتنے بندے پھول پھینکنے والے تھے، اتنے بندے استقبال کرنے والے، اتنے بندے جنازہ پڑھنے والے. سن لیجئے ملک دا پڑھنے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ نے قرآن رسول بیان کیتا ہے کہ مشرک دے سارے اعمال ضائع نے. دفاع بھی کرتا رہے، حرمت رسول کے لیے کام بھی کرتا رہے، شرک ہو تو اس کا یہ عمل دنیا میں اس کی عزت کا، شہرت کا درجہ سبب بن سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن کوئی حصہ نہیں. وہاں حصے کا آغاز عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ورسولہ. تمہارا دوست کون ہے؟ بولو اللہ. تمہارا دوست کون ہے؟ بولو اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول. تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. اور تمہارے دوست کون ہے؟ او لوگ ایمان والے، الذین او ایمان والے، او کلمہ پڑھنے والے، او کلمہ پڑھنے والے تواڈے دوست ہونے چاہیے نے، تواڈے پیارے ہونے چاہیے نے. اللہ جی کیڑا کلمہ پڑھنے والے جڑا صرف کلمہ پڑھدا نہیں. فرمایا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. فرمایا
فرمایا تواڈا اللہ دوست ہونا چاہیے، اللہ تو بعد تواڈا رسول پیارا ہونا چاہیے، رسول اللہ تے بعد تواڈے مومن پیارے ہونے چاہیے نے۔ مومنہ وچوں او مومن، کلمہ گواں چوں او مومن، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، جڑے نماز قائم کردے ہون، جماعت نال نماز پڑھدے ہون اور زکوٰۃ ادا کردے ہون۔ جڑا کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھدا، کلمہ پڑھ کے زکوٰۃ ادا نہیں کردا، نماز پڑھدا ہے لیکن جماعت تو الگ رہندا ہے، نماز پڑھدا ہے لیکن جماعت دا خیال نہیں کردا، جماعت دی حرمت دا خیال نہیں کرنا، جماعت نال نہیں رہندا، الگ رہندا ہے، نماز جماعت نال نہیں پڑھنا، جماعت تو نفرت کردا ہے، مسجد تو نفرت کردا ہے، امام تو نفرت کردا ہے، آندا ہے مسجد کلیاں پڑھ کے ٹر جاندا ہے یا اگے پیچھے جان بوجھ کے آندا ہے، جماعت تو الگ الگ تھلگ رہندا ہے، نماز ہے وہ ہمراہ کیوں، جماعت نال نماز نہیں پڑھدا۔ اللہ فرماندا ہے میں رب حکم دینا وہ بھی تواڈا دوست نہیں، وہ دوست نہیں ہو سکتا بے نماز، زکوٰۃ چور، بخیل، کنجوس، زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ روکنے والا، وہ تمہارا جگری دوست نہیں ہو سکتا جو جماعت کو زکوٰۃ نہ دے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، مگر نماز اگے زکوٰۃ اس تو بعد جماعت، مانا کہ یہ نماز بھی جماعت نال پڑھے، زکوٰۃ بھی جماعت کو ادا کرے۔ اجتماعی زکوٰۃ تصور ہے اسلام میں انفرادی زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، لیکن اسلام کی روحانیت، اسلام کا پیغام اجتماعی زکوٰۃ کا، اس سے یہ بندہ منحرف ہے۔ جس طرح جماعت الگ پڑے نماز تو ہو تو جائے گی، لیکن گناہگار ہے کہ جماعت کو چھوڑا، زکوٰۃ الگ دینے سے، اپنے کسی قبیلے کسی اپنے بندے کو مرضی سے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اجتماعی زکوٰۃ اکٹھی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار تو ٹھہرے گا۔ اکٹھی زکوٰۃ، گلہ والا کی زکوٰۃ اکٹھی ہو، مسجد کا صرف جماعت کا ہی کام نہیں ہے کہ اذان ہو نماز ہو گھر چلے جائیں، نہیں، امام کی ذمہ داری ہے مسجد میں بیت المال ہو، پوری جماعت کے اثاثے مسجد میں زہر ہوں، اس کی پوری زکوٰۃ بن کے مسجد میں اکٹھی ہو، پھر اپنی بستی کے غریبوں میں باری باری ایک باری تقسیم کی جائے۔ آئندہ سال جس نے زکوٰۃ اس سال لی ہے، آئندہ وہ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ ایک سال تم نے 5 غریبوں کو پیروں پہ کھڑا کر دیا، اگلے سال پھر 5 کو، پورے پنڈ کی جماعت کی زکوٰۃ اکٹھی ہو، وقت آئے گا پورے پنڈ میں کوئی غریب نہیں رہے۔ یہ جو ہماری زکوٰۃ ہے نا، 500 تو 500 تو 500 تو، اگلے سال پھر انشاءاللہ 600 کر دیا۔ یہ ساری زندگی غریبوں کے مزاق ہے، شریعت کا یہ انداز نہیں ہے۔ وہ کیوں غریب ہے؟ الولا کا تقاضا ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے، تو پھر غریب کیوں ہے؟ پوری جماعت نے مل کے اس کو مکان کیوں نہیں دیا؟ پوری جماعت گلہ والا کے اندر بیٹھی ہے، کتنے بندے ہوں گے جن کا اپنا مکان نہیں ہے؟ یا کتنے بندے ہیں جن کی ضرورت کے مطابق مکان نہیں ہے؟ کتنے بندے ہوں گے؟ گنیے، 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، ساری جماعت مل کے ان مکانوں کو کھڑا کر کے بڑا کر کے ان کو کیوں نہیں دیتی؟ کہ ان کی قسمت میں یہی ہے کہ وہ ساری زندگی تمہارے دروازے پہ مانگتے رہے۔ یہ الولا، الولا کیا ہے؟ مہاجرین کو پڑھو، انصار کو پڑھو۔ آدھا مال تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، میری 2 بیویاں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لو، اپنے گھر کو آباد کر لو، یہ جمع پونجی ہے، اس کو 2 حصوں میں بانٹ دو۔ کسی انصاری صحابی نے 1 روپیہ چھپایا ہو تو حوالہ لائیے۔ جماعت کے لیے سب کچھ حاضر ہے۔ ایک بھائی کنال کے مکان میں، دوسرا بھائی کرائے پر، کیوں؟
باپ دونوں کا ایک ہے، حقیقی تیرا بھائی ہے، تیرے پاس پیسے جمع ہے، تیرے پاس جمع ہے، پونجی ہے، کاروبار ہے، تو اس کو پیسے دیتا نہیں ہے، غریبوں میں گٹو گٹو آٹا بانٹتا ہے۔ بھائی کو مکان کیوں نہیں بنا کے دیتا؟ تیرا بھائی نہیں ہے، تیرا خون نہیں ہے۔ تو کنال میں رہتا ہے نا، تیرے پاس پیسے نہیں ہے نا، 10 مرلے اس کو دے دینا، چھوڑ دے پیسے تو نہ دے، 10 مرلے دے نا، وہ کرائے پر رہ رہا ہے۔ یہ ہے اخوت، یہ ہے بھائی چارہ۔ جس دن الولاء والبراء کو تم نے سمجھ لیا، کوئی بندہ غریب نہیں رہے گا۔ جاؤ پوچھئے، مرزائیوں نے اس میں الولاء والبراء پر کو سمجھ کے انہوں نے کسی مرزائی کو، ہر مرزائی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ کفر میں ہو کے اس پر قائم ہے، ہم مسلمان ہو کے جن پر یہ الولاء والبراء فرض تھا ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ اعلیٰ درجوں پر مقاموں پہ کیوں پہنچے؟ رافضی کیوں پہنچے؟ جاؤ عدالت میں، رافضی جج بیٹھا ہو، بس اس کو اشارہ کر دو، اپنا مخصوص کوئی کوڈ بول دو، وہ اپنا بتائے گا کہ الولاء والبراء اپنے مذہب کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے نفرت کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، لڑائی کے سوا کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، چغلی اور غیبت کے علاوہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ پڑھ لیجیے، پتہ ہے الولاء کسے کہتے ہیں؟ میرے تو اڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی میدان جہاد اندر زخمی ہویا پیا، پانی طلب کرتا ہے، بڑی مشہور واقعہ ہے، پانی طلب کرتا ہے، مجھے پانی دو۔ ایک صحابی دوڑیا گیا، انہیں پانی دا پیالہ بھر کے لے آندا ہے، جون دیون لگا ہے، پلان لگا ہے، وہ پڑھن لگا ہے، زخمی دوسرے دی آواز آئی، پانی۔ پہلا زخمی آندا ہے، منو رہن دیو، انہوں پلا دو۔ دوسرے تک پیالہ پہنچا، آواز تیسرے نے دی۔ یہاں غریب جو ہے اہل حدیث، اس کا ساری زندگی غریب رہنا قسمت میں ہے، جو امیر ہے اس کا امیر رہنا قسمت ہے۔ سال کے بعد یہ 500 زکوٰۃ بانٹے گا، کبھی آٹا بانٹے گا، کبھی گٹو بانٹے گا۔ یہ کس کو سکھاتے ہو؟ ہمیں تشہیر کرتے ہو، فوٹوگرافی کرتے ہو؟ اس غریب کو کھڑا کیوں نہیں کرتے اپنے پیروں پہ؟ پڑھیے صحابہ کی زندگی کو، تیسرے تک پہنچا، چوتھے نے آواز دی، فرمایا مینوں رہن دیو، اس نو پلا دو، چھٹے تک پہنچا، پھر 7ویں تک پہنچا۔ 7 زخمی جدوں 7ویں نو پانی پھڑان لگا ہے، وہ پانی پھڑن تو پہلے ہی شہید ہو گیا ہے، یہ پچھا پلٹیا ہے، 6ویں دے کول وہ بھی فوت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، یہ پچھا پلٹتا ہے، 7 شہید ہو گئے، پانی کسی بھی نہیں پیتا، لیکن دنیا کو بتا گئے الولاء کسے کہتے ہیں۔ اپنے لیے، اپنی محبت لئی، اپنے پیار لئی جینا، یا اپنی زندگی لئی جینا، اللہ کی قسم یہ حیوانوں کا کام ہے۔ حیوان جیتا ہے، بھینس جیتی ہے، گدھا جیتا ہے، کتا جیتا ہے، گدھا جیتا ہے، گھوڑا جیتا ہے، ہوا حلال حرام جانور سارے اپنے لیے جیتے ہیں۔ انسان اپنے لیے نہیں جیتا، انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے۔ انسان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو، دوسروں کے پر محبت کی انتہا کر دو، دوسروں کی خیرخواہی، یہ دل کی طہارت پاکیزگی، یہ اندر کا بغض جب تک نکلے گا نہیں، اس وقت تک یہ عقیدہ داخل ہی نہیں ہوتا۔ جب یہ داخل ہو جائے پھر بغض رہتا ہی نہیں، پھر کینہ رہتا ہی نہیں، پھر اندر کچھ رہتا ہی نہیں، پھر وہی ہے ساری کائنات کیوں نہ ہو، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے۔ الولاء والبراء عقیدہ پڑھنا ہے، سیدنا کعب بن مالک نو پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک اندر پیچھے رہ گئے،
نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تبوک اندر. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے صحابی حضرت اعلان رضی اللہ تعالیٰ, تیسرے مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ذکر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر توجہ فرمائیے. فرماتے ہیں میرے کو سواری تیسی میں خیال کی تاج نہیں جاندہ مگروں سواری دوڑا کے پہنچ جاؤں گا. پھر میں روزانہ آج چلاں گا رہ گئے نہ جا سکیا. دنیا دی مال محبت نے پیچھے رکھ چھوڑیا میں نہ جا سکیا. پھر خیال آیا کعب 32,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا قافلہ ہے. 32,000 وچوں مینوں کنے پوچھنا ہے, مینوں کنے سنبھالنا ہے. نہ بھی گیا تے خیر ہے, لیکن اللہ دا امر جدو محبوب تبوک اندر پہنچے آپ نے کسی اور دا پوچھے نہیں, پوچھے ہی کعب دا ہے. کعب کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ او مال دولت دی فراوانی آج کل گھوڑے تے مال تے کاروبار بڑا چلتا ہے. کعب دا وہ کیا جانے جہاد سستی کا شکار ہو گیا نہیں آ سکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کعب دے بارے ہیں جو نہ کہو, کعب کسی معاملے میں نہیں آ سکا ہوگا, لیکن کعب کے بارے میں ایسی بات نہ کہو. کعب مومن ہے اور مومن سے الولا ہے, محبت ہے, پیار ہے, کوئی بات نہیں آ سکا, لیکن ایسے نہ کہو. نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. منافقین آندے گئے, اپنے اپنے بہانے ادھر پیش کرتے گئے. کیوں نہیں آئے آج تم جلسے پر؟ یہ لالچ کہیں سویرے بہانے بنائیں گے سارے. تو جلسے جبا کیوں نہ, مولوی جی آیا تھے دوروں سارے آئے تھے, تسی سارے پنڈ چ رہ کے کیوں نہ آئے؟ میرے سر نو پیڑ آئی, میں نزل آئی, کسی نے سر دی پیڑ آئی. کوئی شام ویلے جناب لاہور گیا, شام ویلے آیا, شام ویلے لاہور تو آ نہیں سکتا. صدیق شام تو ملک کو سفر کر کے واپس سیدھا رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچا ہے. جماعت کے دے کہتے ہیں یہ الولا والبراء کے عقیدے کی, الولا کی محبت کی کمی ہے, تبھی تو ہم سارے آتے نہیں. جب سارے آ جائیں تو سمجھو اگلے دن انقلاب آ جائے. سارے نکل پڑے. ایک آل الحدیث, جب آل الحدیث کا جلسہ ہے تو ایک آل حدیث بھی اپنے گھر میں نہ ہو. وہ مرد ہوں وہ عورتیں ہوں, سارے اجتماع میں پہنچے ہوئے ہوں کہ ہمارا جلسہ ہے اور اہل علم یا علماء یا فلاں ہمارے شہر میں, ہماری گاؤں میں, بستی میں ہزاروں سینکڑوں میل کے سفر کر کے آئیں گے, ہم جائیں گے, ہمارا پروگرام ہے, سال کے بعد ہے, 6 مہینے کے بعد ہے, چاند گھنٹے ہوگا, ہم سنیں گے, بیٹھیں گے, ایمان تازہ ہوگا, عقیدہ تازہ ہوگا, ایک اسلامی پیغام ہمیں ملے گا, رب کی رضا نصیب ہوگی, رب کی محبت نصیب ہوگی, پیغمبر کی اطاعت کا درس ہوگا. اگر آج بھی ہم نہ آ سکے مجھے بتلاؤ تمہیں گھروں کی چار دیواریوں سے اور تمہیں چارپائیوں سے اٹھا کے اپنی جماعت کے لیے کون کھڑا کرے گا؟ پھر گلے کرتے رہو گے جماعت نے کچھ نہیں کیا, جماعت نے کچھ نہیں کیا. کبھی کہو گے قیادت نے کچھ نہیں کیا, کبھی کہو گے جناب ہم فلاں وہاں پہنچ گئے, فلاں اس مقام پہ پہنچ گئے, ہم کہاں نہیں پہنچے. جو گھروں کی چار دیواری سے نہ نکلے ان کی یہی حالت ہوتی ہے. سویرے میرا پیغام دینا ہر اس اہل حدیث کو جو اس بستی میں رہتا ہے اور جلسے میں نہیں آیا, اسے ہاتھ جوڑنا کہ تمہیں ایک سید زادہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ رات کو جماعت کا جو جلسہ تھا تو کیوں نہیں آیا؟ وجہ بتلائیے, مجبوری بتلائیے. یا جمعے پر تمہارے خطیب نے اعلان کیا تھا کہ جلسہ ہوگا, تم نے خطیب کی جس کے پیچھے تم نے جمعے کی اور 5 نمازیں پڑھتے ہو, اس خطیب کے اعلان کی تم نے حیثیت کو کیا جانا ہے؟ کیوں نہیں تم نے لبیک کہی اس کی آواز پر کہ ہمارا امام اعلان کر رہا ہے کہ تم نے آنا ہے. لالچ دے کھانے کا انتظام ہوگا, تباہ ہوگے. لالچ تمہیں دیا جائے تباہ ہوگے. بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک وقت آئے گا اعلان کرنا پڑے گا کہ مسجد میں بکری کے پائے تمہیں کھانے کو ملیں گے, تب لوگ آئیں گے, وگرنہ نہیں آئیں. کھانے کا اعلان کرنا پڑے گا کہ بکری کے پیر پکے ہوئے ہیں, پائے پکے ہوئے ہیں, آ جاؤ کھا لو. اس کے لیے آ جائیں گے, رب کے دین کے لیے نہیں آئے. یہ جناب فیصل آباد سے راسک صاحب آئے, ہم سرگودا سے آئے, اور تم یہاں اس بستی سے باہر چند
قدم نہ اٹھا سکے تو بتلاؤ کب انقلاب، کب تبدیلی آئے، کب سمجھو گے ہمارے اس درد کو، اس تکلیف کو؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ السلام دی محفل پاک اندر موجود نے کفار منافقین آتے گئے، بہانے پیش کرتے گئے، کوئی آندہ ہے میرا ابا بیمار، کوئی آندہ ہے میری امی بیمار، کوئی آندہ ہے لاتے درد، کوئی آندہ ہے سر اندر درد، اپنے اپنے بہانے بنا دے رہے۔ کہاں فرما دے نے گل بات میں بھی کر سکتا سا، بہانے بناؤ وہاں بنا سکتا سا، خیال کر آیا کہ بہانے نال جان چھٹ رہی ہے، لہذا میں نے بھی کوئی بہانہ بڑھا لینا چاہیے۔ جدو نبی علیہ السلام دے سامنے آیا، پھر خیال آیا کعب جے اتے غلط کوئی بات کہہ بیٹھا، بہانہ بن گیا، انہاں دا تے رابطہ ہے کدے نال، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی انہاں دا رب نہ رابطہ ہے، وہی آ جائے گی تے ساری گل پول کھل جان گے، سچ سچ بول دے۔ میں سچ بولیا محبوب جی سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، شکار ہو گیا، سستی دا نہ آ سکیا، تیاری کردہ رہا، آج آپ نے فرمایا میرے صاحب آج تو بعد کعب دا بائیکاٹ ہے۔ کعب کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی سودا سلف، کوئی لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، بول چال ختم۔ پھر مجال ہے مدینے کوئی بولے کعب کے ساتھ، کوئی نہیں بولا، تاکہ کعب رضی اللہ عنہ جدو میں تنگ آ گیا، میرے نال بندہ ہی کوئی نہیں بولتا یار۔ میں اپنے چاچے دے بیٹیاں دے گھر گیا، چاچے دے بیٹیاں نو سلام دیتا، انہوں کو جواب ہی نہیں دیتا۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اے محبوب جی یہ او جی قوم صحابہ کرام دی، او جی جماعت صحابہ کرام دی، انہاں دے دلان اندر سوائے مومن دے کسی دی محبت ہے ہی نہیں، بھامیں باپ کیوں نہ ہوئے، بھامیں بھائی کیوں نہ ہوئے، بھامیں بیٹے اولاد رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ چاچے دے بیٹیاں دے گھر داخل ہوئے، چاچے دے بیٹیاں نے سلام دیتا ہے، انہاں جواب ہی نہیں دیتا۔ کہنے لگے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے چاچے دے بیٹے ہو، میں دسو میں مسلمان نہیں۔ فرمایا تسی مسلمان ہو کوئی شک نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں یہ سلام دا جواب دیں دے؟ فرمایا جواب تاں دئیے جے مصطفیٰ اجازت دیں۔ ہماری محبت اللہ کے لیے تھی، تو چچے کا بیٹا ہے ہمارا، لیکن سلام کا تو مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، کعب بھی ہے، صحابی بھی ہے، ساری تیری شان حق ہے، تجھ سے بولنے سے رسول اللہ نے روکا ہوا ہے، تو تنہائی میں آ کے 1000 بار سلام کہے، جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ رسول نے روکا۔ ہماری محبت رسول اللہ دین کے لیے۔ کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یار گل سنو بھائی ایڈا بھی تو نہیں ہوں مخالفت کر جو آ گیا، نہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا جینا مشکل ہو گیا، جماعت کے ساتھ لا تعلقی ہو تو یہی حالت ہوتی ہے، جینا مشکل۔ مدینہ دی زمین میرے لئی تنگ ہو گئی، غسان دے بادشاہ دا خط آ گیا، پڑھئے صحیح البخاری۔ سیدنا کعب فرمان دوجے دو صحابہ جنہاں دا بائیکاٹ سی ہوتے گھر ہی رہندے سن، باہر جاندے ہی نہیں سن، تے میں ٹر جاندا سا کہ شاید کوئی بندہ بلاوے، اٹھن بہن والا پچیت اندر سرداری سردار سا، کوئی تا بندہ بلائے گا، کوئی نہیں سی بلانا۔ میں گیا بازار اندر جا رہے ہاں، ایک بندہ آواز دے رہے ہے کعب نو ملنا چاہنے ہیں، کسے بندہ اشارہ کی تو کعب جا رہے ہے، وہ غسان دے بادشاہ دا قاصد آیا ہے، انہیں آ کے ملے ہے، کہنے لگا تسی کعب ہو؟ جی میں کعب ہاں۔ کہنے لگے میں بڑا خوش ہوا، کسے بندے میرے نال بھی گل کیتی ہے، تو کون ہے؟ کہنے لگا من غسان دے بادشاہ نے ایک پیغام دے کے خط دے کے بھیجے ہے،
خط آ گیا ہے، خط ہوتے کی لکھے ہیں، کہنے لگا اے کام سنے تیرا نبی تجھے تنو چھوڑ گیا ہے، تیرے نال بائی کانٹ کر گیا ہے، تو بندہ ضائع کرنے والا نہیں، ہمارے پاس آ جا اور ہم آپ کو حکومت بھی دیں گے، گورنری بھی دیں گے ایک صوبے کی، اور ساتھ رشتے بھی دیں گے۔ کعب نے خط ویکھیا ہے، اینوان نے اللہ واسطے محبت، عقیدہ الولا بھی نظر آئے، دے وچوں والبرا بھی نظر آئے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برات دا کے میں اعلان کی تھا، خط لیا ہے، خط نو پھاڑیا ہے، والبرا ویکھیے، برات ویکھیے، نفرت ویکھیے، غصہ ویکھیے، ناراضگی ویکھیے، اہل شرک نال، اہل کفر نال، نبی پاک دے دشمناں نال، توحید دے دشمناں نال، این کر کے خط نو پھاڑیا ہے، پھاڑ کے قریب تنور چلدا پیا سی، جا تنور سٹیا ہے، تے کعب نے قاصد نو کیا ہے، قاصد غسان دے بادشاہ نو جا کے پیغام دیوی، تیرا خط میں آگ اندر سڑ دیتا ہے، تیرا خط میں آگ اندر سڑ دیتا ہے، محمد ناراضگی تیرے عہدے نالوں بہتر ہے، اے پیغمبر نہ رواں گا، پیغمبر نہ جڑیا رواں گا، ایمان تے رواں گا، اسلام تے رواں گا، تیرے عہدے نالوں، تیرے رشتے نالوں، میں محمد مصطفیٰ تے ناراضگی بہتر ہے۔ قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محبت کیجئے اللہ واسطے، دشمنی کیجئے اللہ واسطے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمانا، بات نو کلوز کرن دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے اندر انہاں دا بتیجہ کھڑا ہے، وہ بتیجہ جیڑا ہے وہ اپنی انگلی ہوتے کنکری رکھ کے آئیں کر کے سٹ رہا ہے، جویں بندہ بچے کھیل دینے کنکریاں پئیوں یا بجری آئی ہوئی ہوئے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے کھلو کے کھیل دے رہندے نے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ اپنے بتیجے نو ویکھیا ہے، وہ این طرح اپنی انگلیوں تے بجری رکھدا ہے تے این کر کے سٹدا ہے۔ عبداللہ بن مغفل کولوں دی گزرے، فرما میرے بتیجے سن لے، اس طرح کنکریاں چکن تو تے سٹن تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ شکار تے ہوندا نہیں، اس طرح کچھ کنکری سٹن دا فائدہ نہیں، لیکن وہ اچانک بندہ آ جائے، وہ دی اکھ نو لگ جائے، پہ جائے، وہ دی اکھ ضائع ہو جائے، لہذا این کنکریاں سٹن تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل حدیث سمجھا کے، مسئلہ سمجھا کے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد پھر اس گلی چو گزرے، بھتیجا پھر وہ کنکریاں سن رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے ان اپنے بھتیجے نو پکڑیا ہے، پکڑ کے مکہ مارے ہے سینے تے، اور فرمایا بھتیجے سن لے، سار زندگی کلام تیرے نال نہیں کرانگا، کیوں؟ تو حدیث سن کے، پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن کے پھر حدیث دی مخالفت کیتی ہے، ان محبت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ساڑی محبت بھی اللہ واسطے، ساڑی دشمنی بھی بولو اللہ واسطے۔ تو آڈا بیٹا توڑے سامنے سگریٹ پیندا ہے، توڑا بیٹا توڑے سامنے حکا پیندا ہے، تے جان دیو سگریٹ حکا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، رکھنا بھی حرام ہے، آگو تے رکھ کے رشتہ دار قبیلے نو یا کسی مہمان نو دینا بھی حرام ہے، سگریٹ لے آنا بھی حرام ہے، سگریٹ بیچنا بھی حرام ہے، سگریٹ خریدنا بھی حرام ہے، سگریٹ پینا بھی حرام ہے۔ توڑے سامنے توڑی بیٹا حرام کم کر رہے ہے، تیرے متھے دے وٹ نہ پویں تے سمجھی میں الولا والبرا سمجھے آئی نہیں۔ من را من کو منکرن، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑوں توڑے بچوں کوئی برائی ویکھے اپنے ہاتھ نہ روکے، اس تو بڑی منکر چیز کیڑی ہو سکتی ہے، اس تو بری کیڑی چیز ہو سکتی ہے۔ سگریٹ بھی خبیث ہے، تماکو خبیث چیز ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
نبی علیہ السلام کبھی چیزیں حرام کرنا آئے نے، یہ تیرا بچہ تیرے سامنے داڑھی منڈوا رہا ہے، تیرا بچہ سامنے سلوا ٹکنے تو نیچے رکھ رہا ہے، تیرا بچہ تیرے سامنے چوری کر رہا ہے، تیرا بچہ تیرے سامنے جناب گناہ کر رہا ہے، تو نہیں روک سکیا، نہیں روک سکیا۔ سمجھنا الولا والبرا عقیدے دا تقاضا اے ہے سی، تو گناہ تو روک دا، گناہ تو روک دا، نافرمانی تو روک دا۔ تیرا بچہ نماز چھوڑے تو انہوں روک دا، منع کردہ، سمجھاندہ، واضح کردہ، نصیحت کردہ، لیکن تو نہیں سمجھ پایا، تو نہیں اس طرح ناراضگی دا اظہار کیتا۔ الولا والبرا ومن یطع اللہ والرسول ومن یطع اللہ والرسول۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمانا، اپنے پوتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے بلال کل بیٹھے نے، اپنا بیٹا بلال، ایک بلال عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیٹے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوتا ہے، اپنے بیٹے کل بیٹھ کے حدیث پڑھ رہے نے۔ فرمایا اگر عورتاں میرے بیٹے سن لے، اگر عورتاں عشاء دی نماز یا فجر دی نماز پڑھن لئی مسجد چاہنا چاہنا روکنا نہیں چاہینا۔ وہ بیٹا کہنے لگا بلال ابا جی وہ حالات رسول اللہ دے زمانے والے نہیں رہے، ہن اسا بے عورتاں مسجد وچ نہیں آن دینا۔ اگو عبداللہ بن عمر نے فرمایا بیٹا عورتاں مسجد عشاء ویلے آنا چاہن تے روکنا نہیں چاہیے، پیغمبر دی حدیث ہے۔ اگو بیٹا کہنے لگا اسا ابا جی ہن نہیں آن دینا، حالات رسول اللہ دے زمانے والے نہیں رہے۔ پھر تیجی واری عبداللہ بن عمر نے حدیث پڑھی، اگو بیٹے نے وہی جواب دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے زور نال مکہ مارے اپنے بیٹے دے سینے ہوتے، فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا تیرے نال کلام نہیں کروں گا، تو بیٹا ہے لیکن کلام نہیں کروں گا، کیونکہ تو اس طرح احترام نہیں کیتا حدیث دا، جو حدیث دا حق ہے، جو درجہ حدیث پاک دا تو احترام نہیں کیتا، تو کیا روکنا ہے اساں عورتانوں؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں روکنا، جڑا حدیث اگے بولے میں اس نال محبت نہیں کردا، بھاویں میرا بیٹا کیوں نہ ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے زمانے خلافت اندر ایک بندہ سیدنا نام عبداللہ بن عامر ہے، او دنہ ناراضگی ہو گئی، او دنہ غصہ ہو گیا۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا ہے او امیر المومنین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، انہاں نال میری صلح جڑی ایک میں کرانا چاہنا تواڈی صلح عبداللہ بن عامر دے نال۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا تساں سنے او دنہ ناراض ہو، بار بار میرے کول آندا ہے میری امیر المومنین صلح کرا دو، لہذا میں تواڈی صلح کروانا چاہنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادا بھائی رفع الیدین کردہ ہے، توجہ فرمائیے، عبداللہ بن عامر دا چھوٹا بھائی رفع الیدین کردہ ہے، تے عبداللہ بن عامر رفع الیدین نہیں کردہ ہے، اپنے بھائی نو ماردہ رفع الیدین کرن دی وجہ تو، جڑا رفع الیدین تو غصے ہوئے، میں اس نہ کدے نہیں بولاں گا، کیونکہ مدینے دے بچیاں بھی رفع الیدین والی سنت محفوظ اور یاد ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں مدینے میں اصحاب رسول تابعین ہمارے بچوں کو رفع الیدین سکھاتے تھے، اور یہ بدبخت رفع الیدین کی وجہ سے بھائی کو مارتا ہے، جو رفع الیدین کو سنت نہ سمجھے اور اپنے بھائی پر تشدد کرے سنت کی وجہ سے، میں اسے کبھی نہیں بولوں گا، اس لیے کہ یہ عقیدہ الولا والبرا کا تقاضا ہے۔ آج ہم سے نفرت کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ نفرت سنت کی وجہ سے، وہ نفرت ہمارے لیے مبارک ہے۔ وہ نفرت، وہ غصہ جو سنت کی وجہ سے ہے، وہ سارا زمانہ بھی ناراض ہو جائے، ساڈا پیار نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ انشاءاللہ قائم رہے گا، اور ہم انشاءاللہ سنت پر قائم رہیں گے، اور بدعات سے نفرت کرتے رہیں گے، اور اہل بدعت اور اہل شرک سے بھی نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے، بیزاری کا، برات کا۔ ہم کسی کی مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہوں گے، دوستی تعلق کا معیار اسلام، دین، شریعت، توحید اور سنت ہے۔
سب کے پاس جائیے، لیکن ان کی مذہبی رسومات میں جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی پروگرام کروائے، جلسہ کسی مسئلہ کا ہو، تمہیں تقریر کے لیے بلائے تو جاؤ، کوئی حرج کوئی کبات والی بات نہیں ہے، وہاں جا کے اپنے پیغام کو پہنچاؤ۔ لیکن ان کا پروگرام، ان کا مذہبی رسم ہو تو پھر جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ الولاء والبراء کا تقاضا ہے کہ ان کی مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے۔ وہ کہے عرس پہ تشریف لے آؤ، وہ کہے ہمارے درس کل خانی میں، قرآن خانی میں تشریف لے آؤ، تو نہیں، اس پروگرام میں جائیے جس پروگرام میں تجھے اپنے موقف کو بیان کرنے کا موقع ملے، اور ادھر کوئی مشترکہ کسی کاز پر اجتماع ہو، اس پروگرام پہ جائیے۔ جو ان کسی مسلک کی مذہبی رسومات ہیں، مذہبی پروگرام ہے، مذہبی ٹائٹل کے ساتھ ہے، مذہبی ٹائٹل کے الفاظ کے ساتھ ہے، انہی جملوں کے ساتھ ہے، ان میں تشبیہ شبیہ جو ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ قیامت والے دن انہی لوگوں میں سے اٹھے گا۔ حیرانگی کی بات ہے، یہود و نصارہ ہمارے ساری چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کی ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی یہودی سکھ ایسا نہیں ہے، کوئی یہودی اور ہندو ایسا نہیں ہے جو ہماری مذہبی رسومات پر عمل کرتا ہو۔ وہ ہماری وضع سے، قطع سے، لباس سے، ہر چیز سے نفرت کرتا ہے۔ یہودی ہو کے، عیسائی ہو کے، انگریز ہو کے، کافر ہو کے ہمارے جیسا بال نہیں بناتا، ہمارے جیسی وضع قطع نہیں بناتا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنی ساری ثقافت کافروں کی اپنے وجود پہ لے لیتے۔ سچ کہا تھا سونیا گاندھی نے کہ ہم نے ویسے تو پاکستان کو کہا جناب زیر مغلوب نہیں کر سکے، لیکن ثقافت کے ذریعے ہم نے پاکستان کو ختم کر دیا۔ ثقافت ہندوؤں کی ہے، الولاء والبراء کا یہ تقاضا ہے کہ ہندوؤں کی رسموں سے، سکھوں کی رسموں سے۔ کئی مسلمان پہنچے ہوئے تھے کرتارپور، اور کئی مسلمانوں کو دیکھا وہ ننکانہ صاحب گرو نانک کے جنم دن پر پہنچے ہوئے تھے، وہاں دربار دیکھ رہے، وزیر مشیر بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے، عمران خان صاحب بھی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی فرما رہے تھے۔ ننکانہ ان کے لیے ایسے ہے جیسا ہمارے مکہ مدینہ کے لیے۔ اور مثال دینے کو لیے، پاگلا تیرے کو لفظ ہی کوئی نہیں، چلا نہ ہوئے تھے، بے وقوف زمانے کا۔ کہتا ہے ننکانہ اس طرح ہے سکھوں کے لیے جس طرح ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے۔ تو اور کسی سے مثال نہیں بیان کر سکتا، تو نے سکھوں کو راضی کرنا ہے تو کرنا راضی ان کو، رشتہ داروں کو، لیکن ان کے لیے کوئی الفاظ وہ بولنا اسلامی اصطلاح ہے، تو کیوں بولتا ہے؟ تو ان کو کہا کہ ان کے لیے وہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، یا ان کے لیے محترم ہے، یا ان کے لیے کوئی واجب الاحترام ہے، وہ سکھ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا بابا ہے، ان کا گرو ہے، ان کا سب کچھ ہے۔ تو الفاظ وہ بولنا سکھوں والے، الفاظ مسلمانوں والے تو بولتا ہے، تعریف ان کی کرتا ہے، اور کہتا ہے ننکانہ ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے۔ مکہ مدینہ کا تو کہتا بولتا کیوں ہے؟ کیوں ننکانے کے ساتھ ملاتا ہے اس کو؟ اتنا بھی شعور نہیں ہے، تنو آج تک کسے سکھایا ہی نہیں، 3 گزر گئی نے۔ ایڈی وڈی پیر نہیں تیرے گھر ہے، بے وقوف نہ ہویا، تن اسے بھی نہیں کیا وہ مکہ مدینہ، اس تن صرف بابا فرید کے دربار کی حرمت ہی سمجھائی ہے۔ مکہ و مدینہ کا مقام تجھے نہیں پتا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وہ مبارک
مبارک وہ ہدایت کا مرکز ہے. ظالم ننکانہ جس طرح ان کے لیے ننکانہ ہے، ہمارے لیے جس طرح مکہ مدینہ ان کے لیے ہے، وہ ان کے لیے گرو ہے. وہ گرو ننکانہ صاحب، وہ گرو جو تھا ان کا، وہ ننکانہ صاحب وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، اسلام نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا. اچھا تھا، سخی تھا، کہتے ہیں وہ سخاوت کرتا تھا، لوگوں کو مال بانٹتا تھا. حاتم طائی نہیں تھا، حاتم طائی عیسائی تھا، اس جیسا سخی زمین پہ گزرا ہی نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لیے کہ اس نے شرک کیا. جب وہ ایمان نہیں لایا تو تم اس کو بس اسی انداز میں یاد کرنا، ننکانے. اس طرح تو کیوں کہتا ہے کہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ؟ ہمارے جس طرح مکہ مدینہ ہے، اتنی بھی تجھے حرمت کا اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ مدینہ کہاں اور ننکانہ کہاں؟ وہ شرک کی اماجگاہ ہے، وہ توحید کا مرکز ہے، وہ کفر کا جگہ ہے، کفر کی جگہ ہے، کافروں کی کفر کی جگہ ہے. اس کو تو کہتا ہے ان کے لیے ایسے ہے، ان کے لیے ایسے نہیں ہے. تو مثال دے نا، کسی اپنے بنی گالا دی دے، کسی اور کی مثال دینا چاہے تو تجھے یہ کیا بیوقوفی ہے؟ جب بھی تو بولتا ہے ننکانہ ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ. مدینے میں تو جنت ہے. مدینے میں پتہ ہے کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. گرو نانک کو تو کس کے ساتھ مشابہت دے رہا ہے؟ گرو نانک مسلمان نہیں ہے اور مدینے میں محمد مصطفیٰ ہے، رسول رحمت کا روضہ اطہر ہے، مسجد نبوی ہے. ایک نماز پڑھے تو کتنے کا ثواب ہے؟ 1000 نماز کا ثواب ہے. مکہ میں ایک نماز پڑھے بیت اللہ میں تو 1,00,000 کا ثواب ہے. وہاں حجر اسود ہے، وہاں طواف ہے، وہاں صفا و مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے. ننکانہ صاحب آدھا ساڑھے مولک کی سب تو پہلا میرا کام ہی یہ کیتا کرتار کو رالا بارڈر چجنے راہداری بنائی. چنگا تو کام کیتا اینو گنا دی کیڑی لوڑ ہے؟ اینو شمار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کرتار پور ہم نے بنایا ہے، کوئی چنگا کام کیتا ہے تو؟ کرتار پور بنایا ہے، سکھوں کے لیے بنایا نا. کرتار پور بنایا، قادیانیوں کے لیے راستہ کھولا ہے یا سکھوں کے لیے راستہ کھولا ہے؟ جو تو نے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے کیا ہے وہ بتاؤ کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. مدینے کی ریاست بنا رہے ہو، نانکانے کو مدینہ جیسا قرار دے رہے ہو. بدبخت ہو کوئی بندہ بات وہ کرتا ہے. ہمارے دل میں سن لیجئے الولا والبراء کا یہ تقاضا ہے کہ مدینے جیسا رب کی زمین پہ کوئی شہر نہیں ہے، مکے جیسا کوئی شہر نہیں ہے. مدینے کے لیے رسول اللہ نے دعا کی ہے، مکے کے لیے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی. رسول اللہ نے فرمایا اے میرے اللہ، مکے کے لیے میرے بابا ابراہیم نے دعا کی تھی، برکت کی. اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں مکے سے بھی دگنا یہاں برکت کا نزول فرما دے. رسول اللہ کی دعا ہے مکہ مدینہ کے لیے. لہذا الولا والبراء کا یہ تقاضا ہے محبت، عقیدت، پیار مکہ اور مدینہ سے ہو، اور ہر اس شہر سے نفرت کا اظہار ہو جس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب شریعت کے مطابق سنت کی مخالفت ہوتی ہے، دین کی مخالفت ہوتی ہے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے. ہر اس سے نفرت کا اظہار ہو، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، آپ کی جماعت کے ساتھ، آپ کے اثار کے ساتھ، آپ کے تبرکات کے ساتھ محبت، عقیدت کا اظہار ہو. یہودیوں سے نفرت ہو، عیسائیوں سے نفرت ہو، کفار سے نفرت ہو، دل میں ان کا بغض بھرا ہوا ہو، دل میں ان سے کوئی محبت، عقیدت، پیار نہ ہو. یہ اسلام کا تقاضا ہے. جب تک ان کی نفرت، ان کی ثقافت کی، ان کی رہن سہن کی نفرت تمہارے دل و دماغ میں پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک اس عقیدے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا. پھر انشاءاللہ کبھی حاضری ہوئی تو اس عقیدے پر آگے تفصیلی گفتگو کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ. 3 فروری انشاءاللہ چونڈا
مسجد اللہ اکبر میں انشاءاللہ، اللہ اکبر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں پورے 2 مہینے 3 مہینے اللہ اکبر کہندے رہو انشاءاللہ۔ 3 فروری انشاءاللہ اللہ اکبر چوڑ رفاق صدیقی صاحب دے والد لا دعا کرنے بخشی، رفاق صدیقی صاحب دے والد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جن کے بزرگ آباء فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم رفاقت صدیقی صاحب اللہ ان کے والد محترم کو جنت الفردوس میں درجہ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ جن ساتھوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی دل کی نیک آسو مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جن آباؤں نے پروگرام کرایا محنت کی اور آئندہ اس پروگرام کو سالانہ ہونے کا اعلان کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کی اس محبت کو عقیدت کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب و ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ اپنے بندوں کا سردی کی شدت میں بار بیٹھ کے گفتگو سننا اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اس کے بدلے ہر قسم کی سختیوں سے محفوظ فرما لے، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی تیرے بندے سے اجتماع میں بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ اہل کشمیر کے پر جو ظلم ظالم اٹھائے جا رہے ہیں اللہ انہیں اس ظلموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ انہیں آزادی والی نعمت نصیب فرما۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو جا، ان کی اپنی رحمت سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔